ٹی سی ایس کیس میں ایک نیا معاملہ سامنے آ گیا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا بھی نام شامل ہو گیا ہے۔ جس طرح ندا خان پر اور دوسرے مسلم امپلائیز پر یہ الزام لگا تھا کہ وہ ناسک میں ٹی سی ایس میں اپنے ہندو دوستوں کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کر رہے تھے، وہ تبدیلی مذہب کا ریکٹ چلا رہے تھے اور باہر سے ان کی فنڈنگ ہو رہی تھی، ان کو پیسہ مل رہا تھا، کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ندا خان بچی ہوئی تھی، اب ندا خان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس معاملے میں اب آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا بھی نام آ گیا ہے۔ ایم کے کارپوریٹر پر الزام لگا ہے اس پورے گروپ کو سپورٹ کرنے کا، اس پورے گروپ کو فنڈ دینے کا، اور اسد الدین اویسی پر بھی الزام لگایا جا رہا ہے۔ اور جیسے ہی نام ایم کا آ گیا ہے، اسد الدین اویسی کا آ گیا ہے، تو اب کھل کر اسد الدین اویسی نے بھی اس کے بارے میں بولنا شروع کیا ہے اور اس پورے کو میڈیا ٹرائل قرار دیا ہے، اس پورے کیس کو انہوں نے فرضی بتایا ہے۔ معاملہ کیا ہے اسے سمجھے، پوری خبر تو آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ایک مہینہ سے معاملہ چل رہا ہے۔ ناسک میں ٹی سی ایس یعنی ٹاٹا کنسلٹنسی سروس کے ایک برانچ ہے، اس میں ندا خان کام کر رہی تھی، دوسرے مسلم امپلائیز کام کر رہے تھے۔ اچانک مسلم امپلائیز پر ندا خان پر الزام لگتا ہے کہ یہ سب اپنے ہندو دوستوں کو مسلمان بنا رہے تھے، اسے گائے کا گوشت کھلاتے تھے، مذہب تبدیل کرا رہے تھے، اسے نماز پڑھاتے تھے، دین اسلام کی باتیں ان سب کو بتاتے تھے، اور ندا خان کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی۔ ندا خان کے ساتھ 7-8 مسلم نوجوان وہاں کام کر رہے تھے، اچھے عہدوں پر فائز تھے، ان سب کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا، تقریباً 8 کو گرفتار کر لیا گیا۔ ندا خان کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس وقت ندا خان گرفتار نہیں ہو پائی تھی۔ ندا خان کے وکیل نے کہا تھا کہ ندا خان پریگننٹ ہے اور ابھی اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ندا خان کے بارے میں گودی میڈیا نے پروپیگنڈا کر دیا تھا۔ ندا خان وہاں پر ایچ آر تھی اور وہی اس پورے معاملے کو لیڈ کر رہی تھی، تبدیلی مذہب ریکٹ کی وہی سرغنہ تھی۔ وہ اسلام قبول کرنے والے امپلائیز کو چھٹیاں زیادہ دیتی تھی، ان کی سیلری زیادہ بڑھاتی تھی، ان کو ریلیف زیادہ دیتی تھی، اور جو اسلام قبول نہیں کرتے تھے، جو لڑکے یا لڑکیاں کمپنی میں ان کی باتوں میں نہیں آتی تھی، ان کو کسی طرح کی ریلیف یا چھٹی نہیں ملتی تھی۔ ندا خان کی طرف سے بعد میں سچائی سامنے آئی کہ ندا خان وہاں پر ایچ آر مینیجر نہیں تھی، بلکہ بس وہ اسٹاف تھی، جس طرح دوسرے اسٹاف وہاں پر تھے، اور کوئی رول ندا خان کا نہیں تھا، دوسرے لڑکوں کا کوئی رول نہیں تھا۔ یہ بھی سچائی سامنے آئی کہ جو ہندو لڑکی ہے جس کا پورا معاملہ سامنے آیا تھا، اس کو مسلم لڑکے سے محبت ہو گئی تھی، وہ شادی شدہ لڑکا تھا اور محبت کا پورا معاملہ چل رہا تھا۔ لڑکے نے بتا بھی رکھا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، اس کے باوجود وہ ہندو لڑکی اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہنے لگی، اس کے گھر جانے لگی، اس نے اس سے شادی کرنے کا اعلان کیا۔ گھر والوں نے کہا کہ بیٹی تم اس کے ساتھ شادی مت کرو، مسلمان ہو، اور پھر پورا بجرنگ دل اس میں شریک ہو گیا، پوری حکومت اس میں شریک ہو جاتی ہے، بی جے پی کے ورکرز اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف ایک پیروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کارپوریٹ جہاد کا ٹرم یوز کیا جاتا ہے کہ اب کارپوریٹ میں ملٹی نیشنل کمپنیوں میں بھی مسلمان ہندوؤں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں، یہاں وہ اپنے مذہب کو فروغ دیتے ہیں، اور کارپوریٹ جہاد کو خوب ایک طرح سے بڑے پیمانے پر پھیلایا گیا۔ اے پی سی آر نے اس حوالے سے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جاری کی اور پوری سچائی سامنے آئی کہ یہ دو کا پرسنل معاملہ تھا، اس کے علاوہ کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ اب ندا خان کو بھی 2 دن پہلے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ندا خان کی گرفتاری کے بعد اب یہ معاملہ سامنے آیا، کہا جا رہا ہے کہ ندا خان اورنگ آباد میں ایک جگہ چھپی ہوئی تھی، ناسک سے وہ بھاگ آئی تھی، اور ایم کے کارپوریٹر ہیں متین پٹیل، انہوں نے اپنے گھر میں ندا خان کو چھپا رکھا تھا۔ کبھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ندا خان کو متین پٹیل نے کسی دوسری جگہ پر چھپا رکھا تھا، ندا خان کی فیملی کو پناہ دے رکھی تھی، اور ٹی سی ایس میں جو پورا معاملہ چل رہا تھا تبدیلی مذہب کا، اس پورے گروپ کو متین پٹیل کا سپورٹ حاصل تھا، حمایت حاصل تھی، متین پٹیل کی طرف سے فنڈنگ کی جا رہی تھی، جبکہ متین پٹیل نے کہا کہ اس معاملے سے ان کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، نہ وہ جانتے ہیں کہ کون لوگ ٹی سی ایس میں ہیں۔ امتیاز جلیل نے اس پورے معاملے کے خلاف آواز اٹھائی اور کہا کہ اس معاملے میں 9 ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، قانون اپنا کام کر رہا ہے، پولیس گرفتاریاں کر رہی ہے، تو پھر یہ کام پولیس کو ہی کرنے دیا جائے۔ جو پولیٹیشین اس معاملے میں آ کر بول رہے ہیں، الٹا سیدھا الزام لگا رہے ہیں، یہ میڈیا ٹرائل ہے، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش ہے، اور کیس پر اپنا پریشر بنایا جا رہا ہے جو قانون کے خلاف ہے۔ ادھر مہاراشٹرا کے چیف منسٹر فڈنویس کا بیان سامنے آیا، جس میں ان کا کہنا ہے کہ ایم کے کارپوریٹر کا بھی ہاتھ سامنے آیا ہے، جنہوں نے
ندا خان کو اپنے یہاں پناہ دے رکھا تھا، اسے چھپا رکھا تھا، اس لیے ایم کے کارپوریٹر کے کردار کی بھی جانچ ہوگی، اس کو بھی انویسٹیگیشن کا حصہ بنایا جائے گا۔ اس پورے معاملے کے بعد آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد سے ایم پی بیرسٹر اسد الدین اویسی خود اورنگ آباد پہنچتے ہیں۔ وہاں جا کر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ٹی سی ایس کیس میں میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے سچائی کو چھپا کر فرضی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ 9 FIR اس معاملے میں درج ہو چکی ہے اور قانون کو، پولیس کو کنسٹیٹیوشن کے مطابق کام کرنا چاہیے، لیکن پولیٹیشین اس پورے معاملے میں اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، معاملہ کو ایک نئے رخ کی طرف لے جا رہے ہیں جو ہندوستان کے آئین اور کنسٹیٹیوشن کے خلاف ایم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا کچھ اسد الدین اویسی نے پریس کانفرنس میں کہا ہے، آپ سنیے۔ ٹی سی ایس کا سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس لڑکی کا تعلق HR سے، نہ وہ HR میں کام کرتی تھی، نہ HR ڈپارٹمنٹ۔ ٹی سی ایس کا سٹیٹمنٹ ہے، میرا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 9 FIR رجسٹر ہوئے، جس میں ایک FIR میں اس لڑکی کے اوپر ہرٹنگ ریلیجیس سینٹیمنٹ کا ایک نام لکھا گیا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا FIR سے پہلے ہی اس کا ٹرانسفر ہو گیا، پھر وہ اس کمپنی سے تعلق بھی نہیں ہے، اور جو کمپلیننٹ ہے اس کیس میں وہ رولنگ پارٹی کا ممبر ہے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ابھی تو کوئی ورڈکٹ نہیں دے سکتے کوئی بھی۔ ہم اس بات کا کھنڈن کرتے کہ بعض لوگ جو ہے اس کو ٹرائل بائی میڈیا کر رہے ہیں، اور اگر میڈیا جج جوری کا کام کرے گا تو بہت خطرناک بات یہ ہے۔ اور FIR میں اگر آپ دیکھیں گے تو FIR میں لکھا گیا کہ اس کے گھر سے ایک برقع ملا، یہ پروف بتا رہے ہیں، برقع ملا، اور ایک نقاب ملا، تو نقاب کو کیسا ٹائی کرتے باندھتے پیچھے سے، وہ ملا، اور تیسرا وہ بتا رہے کہ ایک پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ملی۔ تو برقع میرے کو نہیں معلوم کہ کب سے برقع وہ ہو گیا کہ آبجیکشنیبل بولیے یا اللیگل آرٹیکل ہے، وہ کب سے نقاب یہ ہو گیا کہ بھائی وہ مانے آفینس اس میں ڈال سکتے کیا کسی اس میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کب سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب اگر ملتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ میں آپ کو تاریخ میں پیچھے لے کے جا رہا ہوں، آپ گوگل میں سرچ کر لیجئے۔ دلی میں ایسا ہی مسلم بچوں کو پکڑے تھے، اور کیا ڈالے تھے وہاں پہ دلی پولیس کہ ان کے گھر سے مرزا غالب کی کتاب ملی اس لیے ٹیررسٹ ہے لوگ، مرزا غالب کی کتاب ملی اس لیے ٹیررسٹ ہے وہ لوگ۔ بعد میں کورٹ نے اس کو نکار دیا۔ ابھی الہ آباد ہائی کورٹ کا ایک ججمنٹ 3 دن پہلے کا دیکھ لیجئے، کسی نے ایک اردو شعر لکھ دیا تو کورٹ نے کہا کہ شعر لکھے تو کیا مطلب ہے؟ تو ہم کو پورا یقین ہے کہ عدالت انصاف کرے گا انشاءاللہ، اور یہ اس بچی کو بے قصور قرار دے گا۔ یہ کوئی کیس اس کے اوپر ٹکنے والا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ سب ایک منصوبہ بند طریقے سے جو مسلمانوں میں جو پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ قانون اپنا کام کرے گا۔ کسی کو آپ آروپی بناتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو سزا ہو گئی۔ یہ تو جو آروپ لگا رہے ہیں ان کو پروف کرنا پڑے گا کورٹ میں بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ۔ اس وقت تک کسی کو آپ آروپی نہیں قرار دے سکتے، اور جو بھی یہ الزام لگا رہے وہ صرف ایک نفرت کی بنیاد پر الزام لگا رہے، اور ہم کو یقین ہے کہ اب وہ بچی گرفتار ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ جوڈیشل پروسیس اپنا کام کرے گا، اور جو بھی قانون سے ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ مگر اس کو
किसी पार्टी से जोड़ना सरासर गलत है। तो आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को। बहरहाल निदा खान इस वक्त जेल में हैं और 11 मई तक निदा खान को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। निदा खान भी इस वक्त जेल में है और निदा खान इस वक्त जेल में है। 11 मई तक निदा खान को पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। आज दोबारा निदा खान के मामले की सुनवाई होगी। देखिए इस केस में क्या कुछ मज़ीद अपडेट सामने आती है। मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।